حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ایک زمانہ تھا جب دھرتی بے نور ہو رہی تھی، ہر طرف کھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر سو ظلمت کا دورہ تھا۔ حیات انسانی اور ظلمت و فساد، جمود و تعطل کا شکار تھے۔ امن و سکون غارت ہو چکا تھا، شرافت و دیانت انکا تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ جور و جفا اور ظلم و تعدی انسان کی بے بسی پر خندہ زن تھے۔ کہیں خود تراشیدہ بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی تو کہیں سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ دنیا میں 3 طرح کے سیاسی اور معاشی نظام قائم تھے، مثلاً سرمایہ داری، جاگیرداری اور سرداری نظام۔ تقریباً ہر خطے میں فرعون، حامان اور قارون برسر اقتدار تھے۔ انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ مدت سے منقطع تھا۔ شب تیرہ نے صبح تابہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور ہر طرف سے بس یہی صدائیں آ رہی تھی، کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز فاش کرے، بتوں کو توڑے، صنم خانے پاش کرے۔ انہی حالات میں رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ عرش اعظم پر یہ معاہدہ سنایا گیا کہ زمین کا مقدر سنورنے کو ہے۔ پھر وہ سہانی گھڑی آئی، وہ لمحات نوری آئے، وہ صبح جمالہ طلوع ہوئی، دنیا والوں کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ سرزمین مکہ سے وہ آفتاب عالم طلوع ہوا جس کی شعاؤں نے مشرق و مغرب کے گوشے گوشے کو بکائے نور بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور کا۔ میرے بھائی، 12 ربیع الاول کی وہ جاں فروز، وہ جاں فضا صبح تھی کہ اہل کائنات کو حیات نو نصیب ہوئی۔ آسمانوں نے بڑھ کر زمین کے قدم چوم لیے، اس لیے کہ سارا جہاں ان کا غلام، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کا تابع فرما۔ یہ سورج کو حکم دے واپس لوٹ آئے، چاند کو اشارہ کرے 2 ٹکڑے ہو جائے، ہواؤں کو ان کا پیغام ملے وہ اپنا رخ پھیر دیں، جانور ان کو دیکھ کر ادب سے گھٹنے ٹیک دیں، پتھروں کو حکم دیں وہ درود و سلام پڑھیں، درختوں کو ان کا پیغام ملے وہ چلنا شروع ہو جائیں۔ ان کی آمد سے تمام عالم ذو فشاں ہو گیا، کائنات کا نقشہ ہی بدل گیا، اس لیے کہ جہالت و گمراہی کی تاریکیوں کو نور ہدایت کی کندیلوں سے روشن کرنے والا آیا۔ خود تراشیدہ خداؤں اور باطل عقائد کے کثرے تلسم کو پاش کر انسانوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشنے والا آیا، جنہوں نے وحدت خداوندی کا نکھرا اجلا مکمل ترین تصور دیا، انہیں ایک ایسے خدا کا تصور دیا جو رحمان الرحیم بھی ہے اور حی و قیوم بھی ہے۔ پھر ایک ایسا انقلاب آیا کہ لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، بندگیاں بدل گئیں، عادتیں بدل گئیں، عبادتیں بدل گئیں، حتیٰ کہ سارا سماج بدل گیا۔ اور میرے شیخ بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو میں مختار صاحب کے حکم کے مطابق ختم نبوت کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں، صرف اشارہ کروں گا کیونکہ وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہے، کہ کیونکہ ہر چیز جو ہے یہ تو حضور کے کرم سے ہے نا،
ان کے دامن سے ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ حضور کی محبت کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ جتنی محبت کرو گے حضور سے اتنی ہی فلاح پا جاؤ گے۔ ایک دن ایک طالب علم تھا، تو وہ اپنے گھر سے سکول جا رہا تھا۔ جب سکول جا رہا تھا نا، تو راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ پر دھرنا ہوا ہے، جہاں پر جلوس نکل رہے تھے، لوگ باہر نکلے ہوئے تھے اور ختم نبوت کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ ہر طرف سے یہ گونج اٹھ رہی تھی کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہر بچہ یہی پکار رہا تھا، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ جب اس بچے نے ان نعروں کی گونج کو سنا، ختم نبوت کی آواز کو سنا، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا میرے حضور پر کسی بغیرت نے حملہ کیا ہے۔ آج اس کے جواب کے لیے یہ نوجوان اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نوجوان نے سکول کو چھوڑا، کتابیں پھینکی اور اس جلوس میں شامل ہو گیا، اور سامنے سے گولیوں کی بچھار آئی اور اس نوجوان کی ٹانگ کی طرف گولی لگتی ہے۔ تو ایک پولیس والا آگے بڑھا، اس بچے کو اٹھانے لگا، تو وہ نوجوان کہتا ہے ارے اٹھاتا کیوں ہے؟ اس ظالم سے کہہ کہ اس کے رسول تو میرے سینے میں ہے۔ میں واپس اپنے موضوع پہ آنے لگا ہوں، یہ صرف ان کے حکم کے مطابق تھوڑی سی سائڈ چینج کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یہ گولی مار دے تو سینے پہ مار، عشق تو میرے سینے میں ہے، گولی تو پنڈلی پہ مار رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ سب ہی جانتے ہیں، یہ سب ہی مانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ہی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آبشاروں کو ترنم، لال زاروں کو تبسم، پہاڑوں کو جلال، ستاروں کو جمال، کھیتوں کو ہریالی، موتی کو جھلک، کندن کو ڈھلک، بادلوں کو للکار، بندوں کو چھنکار، دھوپ کو وقار، چاندنی کو نکھار، بچھنی کو بے باکی، زنجیروں کو براکی، کلی کو مسکراہٹ، پھولوں کو جگمگاہٹ، ریشم کو نرماہٹ، شبنم کو سرسراہٹ، حسن کو نازگی، عشق کو تازگی آپ ہی کی وجہ سے عطا کی گئی۔ گویا کے داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا نام ہو کے رہ گئی، اس کا نام ہو کے رہ گئی کہ جن کی مبارک زندگی لعمرو کا ہے، جن کا مبارک ہاتھ ید اللہ ہے، جن کی مبارک بات کلام اللہ ہے، جن کی مبارک ذات رسول اللہ ہے، جن کی زلف کا خم حامیم ہے، جن کی دستار یاسین ہے، جن کی طبیعت رحیم ہے، جن کا تناول والتین ہے، جن کا تیل والزیتون ہے، جن کی عطا ولا تمنن تستکثر ہے، اور جس محبوب کی شان والنجمی اذا ہوا ہے، جس کی شخصیت ما دل صاحبکم وما غوا ہے، جس کی زبان وما ینطق عن الہوا ہے، جس کا کلام ان ہوا الا وحی یوحا ہے، جس کی اڑن وہوا بالافق الاعلی ہے، جس کی پہلی سیرگاہ انتہا سدرۃ المنتہا ہے، اور جس کی سیرگاہ انتہا جنت المأوا ہے، جس کے حسن کی رانائیاں از یغش سدرۃ ما یغشا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سارا قرآن تیرا رنگ و بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے۔ جب بھی سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے ناصر، مجھے چاند بھی تیری علی کا نشان لگتا ہے۔ تو میں کہنے دو نا کہ ایک ماہ مدن، ایک ماہ مدن نورانی بدن، ہم عشق محمد کے پرچم۔ تبھی مجھے یہ بات کہنے دو نا کہ ایک ماہ مدن نورانی بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن، وہ سنا کے سخن، میرا پھونک گیا سب تن من دھن۔ تو میرے امام بولے بل بل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جافدہ، حیرت نے جھنجھلا کے کہا، خورشید تھا کس زور پر، کیا ہی بڑھ کے چمکا تھا کمر،
بے پردہ جب وہ رخ ہوئے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے آگے جو حسن ہے وہ کسی اور دن بیان کیا جائے گا، اور یہی سے ہم آغاز کریں گے۔ اب میں بلا تخیر بلا تمہید، کیونکہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے